یہاں اسلامیہ کالج فیصل میں داخلہ لیا تو یہاں پہ میں کالج بھی جاتا تھا, اسٹیٹ لائف میں ایز سیلز ریپ کام بھی کرتا تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس وقت سب سے پہلے میں نے ڈیلی بزنس رپورٹ فیصل میں ایز اے کالم نگار بھی صحافت بھی کی آپ نے. جی ہاں, جو بچوں کا صفحہ ہوتا تھا اس کا گوشہ اطفال اس کا نام تھا, تو میں اس کا انچارج تھا. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا جو صفحہ ہوتا تھا میں اس کا بھی انچارج تھا. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے جس طرح سے مزدور کرتے ہیں میں نے اس طرح سے مزدوری کی. آپ نے میاں نواز شریف جیسے شخص کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں کر لیا اور اتنا پیسہ آپ نے پھر کما لیا. جی, اس کی بھی ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے کہ اس سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا. نور صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی توسم صاحب آپ چھوڑے پیپلز پارٹی کو, تو میں نے نواز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات کروانی. اچھا, اس طرح ملاقات ہو گیا, پھر ٹکٹ بھی آپ کو مل گیا؟ نہیں, یہ 2008 مارچ کی بات ہے جب الیکشن ہو چکے. ان کی شخصیت میں ایسا زہر تھا جس سے اب تک میں نہیں نکل سکتا اور نہ ہی ساری زندگی نکل سکتی. پورا فیصل آباد آلموسٹ وائپ آؤٹ ہوا, کوئی سیٹ سوائے ایک سیٹ کے آپ نہیں مل سکے. کوئی اجلاس طلب کیا آپ نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پورے ملک میں ہی ایک ہوا چلی اس الیکشن میں, جو بھی کردار نوجوان نسل کا رہا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا. کیونکہ گجرانوالہ میں بھی, شیخوپورہ میں بھی, اگر تو صرف فیصل آباد میں ہوتا تو شاید اس میں پارٹی کوئی پوچھتی یا کیوں یہ مسئلہ ہوا. کیونکہ یہ اوور آل ہوا تھا, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں صدر جناب رانا ثناء اللہ صاحب ان کے ہوتے ہوئے میرے جیسا بندہ جو ہے وہ جناب اس طرح کا اجلاس کرے یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرے, تو یہ مناسب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ ود سردار امین جدوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک اور پولیٹیکل پرسنالٹی موجود ہے. چک جمرہ سے ان کا تعلق ہے. اس دفعہ MNA کا الیکشن لڑا, ہار گئے. اس سے پہلے بطور MPA اسی حلقے میں پرفارم بھی کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکریٹری بھی ہیں. آزاد علی تبسم ہمارے ساتھ موجود ہیں. آزاد علی تبسم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آزاد علی تبسم صاحب, آپ کی بیڈ لک رہی, آپ الیکشن تو ہار گئے, پورا فیصل آباد ہی وائپ آؤٹ ہو گیا. اس کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا, لیکن آزاد علی تبسم نے اپنی ایک قسم کا کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا, کہاں پلے بڑھے, کہاں پر تعلیم حاصل کی؟ جی امین جدوئی صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دی. تو پہلے بھی آنے کا اتفاق ہو چکا ہے, اور جس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے اس کو جدت میں لائے ہیں اسٹوڈیو کو اور اپنے پروگرامز کو, میں اس پہ آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور مجھے آج اسٹوڈیو میں آ کے بہت خوشی ہوئی. یہاں پہ میں نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہیں, اور میں دعا گو ہوں کہ آئندہ بھی آپ مزید جدت لائیں اپنے پروگرامز میں, اپنے اسٹوڈیو میں. بہرحال میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. تو نہر رق برآمد جی, یہ جو کینال ایکسپریس وے ہے, اس کا جو ایسٹ سائڈ ہے وہاں پہ گاؤں ہے 189 رسول پور گیرڑی, وہ میرا ہے. ننیال میں پیدا وہاں پہ ہوا ہوں. اور دوسری طرف جو ویسٹ سائڈ ہے اسی رق برانچ کی, تو وہاں پہ میرا جو ددیال ہے 188 RB نلے والا, وہ میرا گاؤں ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پیدا وہاں پہ ہوا, والدین یہاں 188 میں, لیکن میری چونکہ ایک ہی پھوپھو تھیں, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, تو میرے والد صاحب کو ان سے بڑی محبت تھی. تو میرے بڑے بھائی کی شادی ان کی طرف ہوئی تھی, تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا, وہ رجحانہ میں رہتے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ سردار علی صاحب میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, کہ آپ اپنا کاروبار جو ہے نا وہ رجحانہ میں کریں. تو وہاں پہ برتنوں کا اسٹور تھا, تو وہیں پہ چونکہ والد صاحب کا کاروبار تھا, تو پھر وہیں پہ میں میٹرک تک پڑھا, اور وہیں پہ میں جوان ہوا. بلکہ وہیں سے پھر میں نے جو ہے یہاں اسلامیہ کالج فیصل آباد میں داخلہ لیا. تو یہاں پہ میں کالج بھی جاتا تھا, اسٹیٹ لائف میں ایز سیلز ریپ کام بھی کرتا تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس وقت سب سے پہلے میں نے ڈیلی بزنس رپورٹ فیصل آباد میں ایز اے کالم نگار بھی, ان کا جو فلمی ایڈیشن ہوتا تھا اس کو طالب فیصل آبادی رن کرتے تھے, اور میں ان کا معاون ہوتا تھا. اسی طرح سے چلڈرن کا صحافت بھی کی آپ نے؟ جی ہاں, جو بچوں کا صفحہ ہوتا تھا اس کا گوشہ اطفال اس کا نام تھا, تو میں اس کا انچارج تھا. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا جو صفحہ ہوتا تھا میں اس کا بھی انچارج تھا. اسی طرح سے فیصل آباد کے جو لوکل اخبارات ہوتے تھے تو ان میں میرا کالم چھپتا تھا, صدائے تبسم, کوئی سنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد مجھے پھر چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو کاروباری طور پہ ڈسٹربنس ہوئی جب, تو مجھے پھر دبئی جانا پڑا. تو میں 85 میں دبئی چلا گیا, اور دبئی میں جا کے یہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے مزدوری جس طرح سے مزدور کرتے ہیں میں نے اس طرح سے مزدوری کی. اور میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں جناب ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں, یا اچھا میں نے
سرگودا بورڈ کے امتحان میں وظائف حاصل کیے، میٹرک میں بھی، مڈل میں بھی، پرائمری میں بھی، تینوں بار مجھے گورنمنٹ کی طرف سے وظائف ملے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہن دیا تھا، بہت اچھا مقرر تھا، بڑا اچھا نعت خواں تھا. تو وہاں پہ جا کے میں نے ایز لوڈر، جو گاڑیاں لوڈ کرتے ہیں، میں نے وہ کام بھی کیا. لوڈنگ کا کام بھی کرتے رہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ جو گیس کٹر کے ساتھ لوہا کاٹنے کا کام کیا جاتا ہے، میں نے وہ کام بھی کیا. ظاہر ہے کہ اس میں جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں نا، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کمائیں. تو آپ نے وہاں پہ ایز مزدور کام کرنا ہوتا ہے. اور القاسب و حبیب اللہ، مزدور جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہو تو آپ مزدوری کرنے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. آپ پڑھے لکھے ہیں نہیں پڑھے لکھے، لیکن وہاں پہ میں نے اسٹرگل کی. میں نے وہاں پہ اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ بھی کام کیا. ایک ریڈیو پروگرام ہوتا تھا، تو اس کا اسکرپٹ میں لکھتا تھا. اس پروگرام کا نام تھا سب رنگ. اور اسی طرح سے ایک شعر ایک نغمہ. اچھا، وہاں پہ جب آپ مزدوری کر رہے تو اس کے بعد پھر اتنے بڑے بزنس امپائرز بھی کھڑے کیے، تو کیا یہ اسی محنت کا نتیجہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں تھی؟ کہ آپ نے میاں نواز شریف جیسے شخص کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں کر لیا اور اتنا پیسہ آپ نے پھر کما لیا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 85 سے لے کے 2000 تک میری بڑی جد و جہد کا یہ زمانہ تھا. تو میں نے ایک مزدور سے پھر 1993 میں اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، اور استنبول المونیم اینڈ اسٹیل ٹریڈنگ کے نام سے وہاں پہ اپنا کاروبار، جس میں میرے 2 بھائی میرے ساتھ تھے، جاوید مرحوم اور محسن علی چھوٹا بھائی ہے. تو تینوں بھائیوں نے ہم نے مل کے بڑی جدوجہد کی، اور اسی طرح سے پھر سن 2000 تک ہم نے 4-5 کمپنیاں بھی بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دبئی گورنمنٹ، ابوظہبی گورنمنٹ کے جو مختلف پروجیکٹ ہوتے تھے، تو میں نے آکشنز میں حصہ لینا شروع. اچھا، آپ یہ کام تو آپ نے کیا، لیکن میں سوال یہ ہے کہ آپ نے پھر کیا اتنا پیسہ کما لیا کہ یہاں پہ بڑے بڑے بگنرز، بڑے نام موجود تھے، آپ نے میاں نواز شریف کو اس طرح سے اپنا ایک قسم کا گرویدہ کر لیا کہ وہ انہوں نے آتے آپ کو ٹکٹ بھی دے دیا، اور اس کے بعد آپ پھر نہیں، اس کی بھی ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ چودھری نور الحسن تنویر صاحب یہ گلف کے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر تھے. اچھا وہ میرے دوست تھے. اور اسی طرح سے احسان الباجوہ صاحب جو وہاں پہ MNA وہاں سے چشتیاں سے، یہ ہم ایک ہی کلاس کے لوگ تھے، بزنس مین تھے، اور اکٹھی ہماری میٹنگز ہوا کرتی تھیں. تو میں آپ کو بتانے میں مجھے کوئی یہ حرج نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، ایک عہدیدار کی حیثیت سے، ایک ورکر کی حیثیت سے. لیکن میں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کسی قسم کا کوئی الیکشن نہ بلدیاتی اور نہ قومی نہ صوبائی نہیں لڑا تھا. اور چودھری نور الحسن تنویر صاحب جو ہے نا، وہ جلا وطنی کے دوران جب میاں نواز شریف صاحب جلا وطنی تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ تو اسم صاحب آپ یار ہماری پارٹی میں آپ آ جائیں تو میں آپ کی میاں صاحب سے ملاقات کرواتا ہوں. اچھا اس وقت بینظیر صاحبہ زندہ تھیں. اچھا پھر ان کی شہادت ہو گئی 2007 میں دسمبر میں. تو ان کی شہادت کے بعد نا میرا جو ہے وہ سیاست دل بالکل مایوس تھا میں. تو مارچ میں میاں نواز شریف صاحب نے نا وہاں دبئی آنا تھا لندن سے. تو ایک دن میں گھر بیٹھا ہوں، اس وقت میں یہاں سے نا ہمارے جو قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے جناب طارق محمود باجوہ صاحب، تو میں نے انہی کو سپورٹ کیا تھا اور وہی کامیاب، کیونکہ ہمارے حلقے میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا قومی صوبائی کا کوئی امیدوار نہیں تھا. صوبائی پہ بھی پیپلز پارٹی تھی، قومی پہ بھی، کیونکہ اس وقت زیر اطاعت تھے مشرف کے، تو اس وجہ سے ایشوز تھے میرے حلقے میں. تو بہرحال طارق باجوہ صاحب اور حاجی لیاقت صاحب قومی اور صوبائی کے ممبر بنے. تو اس کے بعد میں چلا گیا الیکشن کے بعد دبئی میں. تو اتفاق سے جناب مارچ کے مہینے میں نواز شریف صاحب نے آنا تھا. تو چودھری نور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی توسم صاحب آپ چھوڑیں پیپلز پارٹی کو. تو میں نے نواز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات کروانی. اچھا اس طرح ملاقات ہوگی آپ کی؟ جی کس طرح ملاقات ہوئی؟ پھر ٹکٹ بھی آپ کو مل گیا؟ نہیں، یہ 2008 مارچ کی بات ہے، جب الیکشن ہو چکے تھے. الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی وفاق میں، اور صوبے میں بنی تھی پاکستان مسلم لیگ کی. اچھا تو مارچ میں چودھری صاحب نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یار، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. مجھے میاں نواز شریف صاحب اس وجہ سے بھی پسند تھے کہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو آمریت کے خلاف جد و جہد انہوں نے کی تھی، اسی طرح سے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ آمریت کے خلاف جد و جہد کی، اپنی آواز بلند کی. اور مجھے ہر وہ بندہ
جو مزاحمت کرتا ہے نا وہ مجھے پسند ہے. تو میاں نواز شریف صاحب مجھے پسند تھے, تو وہاں پہ ملاقات ہوئی. اچھا پھر ان کے ساتھ جب ہاتھ ملایا اور جفی ڈالی میاں صاحب نے, تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی شخصیت میں ایسا سحر تھا جس سے اب تک میں نہیں نکل سکتا اور نہ ہی ساری زندگی نکل سکتا. اچھا آپ کو ٹکٹ دیا گیا, آپ ایم پی منتخب ہو گئے, اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر اپنی قسم کی سیاست بھی آغاز کر دیا. چک جمرہ میں آپ نے بڑی محنت بھی کی, آپ نے کام بھی کروائے. چک جمرہ کو ایک قسم کا بہترین انفراسٹرکچر دینے کے حوالے سے بھی آپ کا کافی حد تک ہاتھ ہے. اس کے بعد ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کو اس دفعہ, کیا آپ یہ خودکشی تھی یا کیا آپ کی سوچ تھی کہ آپ نے ایم این اے کا ٹکٹ لے لیا, جو کہ بالکل بھی آپ کے وہ ایک قسم کا وہ نہیں تھا اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کرتا. اس ایم این اے کے ٹکٹ دلوانے کے پیچھے کون تھا؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایم این اے کی ٹکٹ دلوانے کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کی یہ خواہش تھی, یہ رائے تھی کہ تبسم صاحب آپ صوبائی حلقے میں بہت مضبوط ہیں, آپ صوبائی کا ہی الیکشن لڑیں. لیکن جب پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے صوبے کی بجائے وفاق میں بہتر ہوگا یا قومی الیکشن یہ بہتر انداز میں لڑ سکتا ہے, یا وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس امیدوار جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے, تو جب ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں سے اگر وہ سمجھتی ہے پارٹی کہ نہیں بھائی یہ بندہ نہیں بلکہ یہ آزاد علی تبسم جو ہے یہ ان بندوں سے زیادہ ہماری پارٹی کے لیے بہتر امیدوار ثابت ہوگا, تو یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. اچھا اس پہ میں نے یہ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں صوبے میں زیادہ مضبوط ہوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں. آپ کو امپوز کیا گیا؟ نہیں بالکل نہیں, بلکہ پارٹی نے کہا کہ آپ نے الیکشن قومی کا لڑنا. میں نے کہا ٹھیک ہے سپاہی کا کام جو ہے سپاہیاں لڑیں گے, جی بالکل لڑیں گا. تو میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ جی میں نے لڑنا ہی نہیں, میں نے کہا جی لڑنا ہے. تو پارٹی کا حکم تھا اور میں نے پارٹی کے کہنے پر, اپنے قائدین کے کہنے پہ یہ الیکشن لڑا. اور جس طرح سے میرے حوالے سے یہ ابہام پیدا کیا گیا تھا کہ یہ بڑا کمزور کینڈیڈیٹ ہے, تو آپ نے رزلٹ میں دیکھ لیا جس طرح سے الحمدللہ میں نے محنت کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ کو ایم پی کا ٹکٹ دیا جاتا؟ آپ ایم پی کی سیٹ آپ نے 95,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے, تو کیا آپ آسانی سے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت جاتے؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ نہیں دیکھیں, یہ سیاست میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایز کونسلر آغاز کیا تھا. میں نے کونسلر کا الیکشن جیتا, پھر میں نے ناظم کا الیکشن لڑا. تو ناظم کے طور پہ میں سیکنڈ پوزیشن رنر اپ ہے, 3 کینڈیڈیٹ تھے تو میں سیکنڈ پہ تھا. اچھا اسی طرح سے جب میں ایم پی اے کا الیکشن لڑا تو میں نے ون کیا, اکثریت کے ساتھ ون کیا. تو اب پھر کچھ دوستوں کی یہ رائے تھی کہ آپ کو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو پھر پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو پھر آگے کی سوچنی چاہیے. تو اس میں جب آپ پارٹی کی, میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی آپ کو, پارٹی کے قائدین کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو ہم کہیں گے نہیں جی ہم نے نہیں کرنا. تو پھر آپ کی نہ تو پارٹی سے وفاداری نہ اپنے قائدین سے. تو وفاداری کا تقاضا تھا کہ میں قومی کا کرتا ہوں, اور میں نے بڑے اچھے انداز میں لڑا. اور آپ کو پتا ہے کہ ضلع فیصل آباد میں پہلی پوزیشن جو ہے ووٹ وائز رانا ثناء اللہ صاحب نے 1,12,000, عابد شیر علی صاحب 1,02,000, آپ تیسرے نمبر پر تھے. ہم تیسرے نمبر پہ میں ہوں جو ہم امیدوار ہیں. آپ جنرل سیکرٹری پورے فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ کے ہیں, آپ پورا فیصل آباد آلموسٹ وائپ آؤٹ ہوا, کوئی سیٹ سوائے ایک سیٹ کے آپ نہیں جیت سکے. کوئی اجلاس طلب کیا آپ نے؟ اس حوالے سے دیکھیں, جب تک قائدین شکست کا جائزہ لینے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتے یا ہمیں نہیں کہتے کہ آپ بتائیں کہ یہ الیکشن فیصل آباد میں کیوں ہارا. میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ پورے ملک میں ہی ایک ہوا چلی یا چلائی گئی یا جو بھی آپ اس کو سمجھیں کہ یا ہماری نئی نسل جو تھی وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی, اور انہوں نے جو ہے اس الیکشن میں جو بھی کردار نوجوان نسل کا رہا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ گجرانوالہ میں بھی, شیخوپورہ میں بھی, اگر تو صرف فیصل آباد میں ہوتا تو شاید اس میں پارٹی کوئی پوچھتی یا کیوں یہ مسئلہ ہوا. چونکہ یہ اوور آل ہوا تھا, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے نہیں کیا. لیکن آپ کا, آپ بطور جنرل سیکرٹری آپ کی تنظیم کوئی اس طرح کا کوئی اجلاس یا کوئی اس طرح کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی یا اس طرح کا آپ کا ہونا تو چاہیے تھا. اچھا میری بات سنیں نا,
ہمارے قائد جو ہیں پنجاب کے صدر جناب رانا ثناءاللہ صاحب، ان کے ہوتے ہوئے میرے جیسا بندہ جو ہے وہ جناب اس طرح کا اجلاس کرے یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرے تو یہ مناسب نہیں ہے. صدر صاحب موجود ہیں، قاسم وہ صدر پنجاب کے، میاں قاسم فاروق کی بات فاروق صدر ہیں ہمارے. نہیں دیکھیں، جب تک پارٹی جو ہے، پارٹی کی قیادت ہم سے یہ نہیں پوچھتی کہ یہ فیصلہ آباد میں کیوں ایسا ہوا، تو تب تو ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری رپورٹ بنا کے. ڈویژن کے صدر ہیں جناب حاجی اکرم انصاری صاحب، تو اس لیول پہ چونکہ پارٹی نے ابھی تک کوئی اجلاس نہیں بلایا، کچھ پوچھا نہیں ہے، تو جب پارٹی اس حوالے سے پوچھے گی تو یقیناً ہم پوری رپورٹ جو ہے یا حقائق جو ہیں وہ پارٹی کے سامنے رکھیں گے. آپ کے جمرہ میں جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، بے شمار ایسے آفیسرز ہیں، بیوروکریٹس، جنہوں نے بالکل سیدھا پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، پی ٹی آئی کی کمپین کرتے رہے. آپ کے پورے فیصل آباد میں وہ لوگ موجود ہیں، ابھی تک وہ اپنی سیٹوں پر بھی براجمان ہیں اور بڑے دھڑلے سے آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ ابھی تک ان کو اپنی ٹرانسفر تک نہیں کروا سکے، تو کس طرح کی حکومت آپ چلا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قائد جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، تو وہ بہتر سمجھتی ہیں کہ کب اس بیوروکریسی کو تبدیل کرنا ہے یا اسی بیوروکریسی سے حکومت کو چلا کے ان کو صحیح کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کیا جس طرح ون مین شو چلایا جا رہا ہے، اچھا اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہی بیوروکریسی اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کا اچھا فیصلہ ہے. اور اگر جب وہ مناسب سمجھیں گی کہ نہیں یہ بیوروکریسی جو ہے یہ عوام کے مسائل کے حل میں یا حکومت چلانے میں جس طرح کی معاونت چاہیے ہوتی ہے بیوروکریسی ایسے، تو اس طرح کی نہیں ہے، تو تب یقیناً وہ تبدیلیاں لائیں گے. آزاد علی تبسم سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بیوروکریسی کی میٹنگ میں جاتے ہیں، آپ کو چائے پیش کی جاتی ہے، آپ کو سر کہا جاتا ہے، آپ کی ایک آدھ ویڈیو بنتی ہے، اس کے بعد آپ خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور وہی بیوروکریسی تمام تر فیصلے کر رہی ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ کو اس حوالے سے کوئی بریف بھی نہیں کر رہا فیصل آباد سے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ بطور جنرل سیکرٹری آپ اس کے اوپر آواز بلند کریں؟ آپ بتائیں کہ فیصل آباد میں ابھی تک وہ تمام افسر برجمان ہیں جو جنہوں نے پی ٹی آئی کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا. یقیناً مریم صاحبہ تک یہ باتیں ہوں گی، جن بیوروکریٹس نے اس طرح کا کردار ادا کیا، تو وہ جب مناسب وقت ہوگا تو تب کارروائی کر لیں گی. تو فی الحال میں ایز جنرل سیکرٹری ان چیزوں کو تبھی پوائنٹ آؤٹ کروں گا جب مجھ سے پوچھا جائے گا، تو یقیناً ہم پارٹی کو بتائیں گے. 28 تاریخ کو آپ کے نئے صدر جو ایکسپیکٹڈ میاں محمد نواز شریف صاحب ایک قسم کا دوبارہ صدر مسلم لیگ نون بننے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ نئی تنظیم سازی کریں گے، نئے لوگوں کو جو ہے وہ نئے ممبران کو. تو کیا آزاد علی تبسم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس نئے مسلم لیگ نون میں، کسی تنظیمی سیٹ اپ میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہدے جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر آپ ایک اچھے ورکر ہیں نا، تو آپ اچھے ورکر کے طور پہ بھی وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو ایک عہدیدار بھی سمجھ نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ العزیز پارٹی کے قائد کا جو بھی فیصلہ ہوگا، وہ اگر نئی قیادت لانا چاہیں گے تو تب بھی ہم پارٹی کے جو قائد ہیں ان کے فیصلوں پہ آمین کہیں گے، لبیک کہیں گے. اور اگر وہ پارٹی میں کوئی تبدیلی بھی کرنا چاہیں گے تو تب بھی، اور اگر وہ چاہے سمجھیں گے کہ برقرار رکھنا ہے تو تب بھی. تو میں تو پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالیٰ کام کروں گا. کیا ایسی تبدیلی چاہتے ہیں جو پچھلے 1-2 دن سے سنا جا رہا ہے کہ جی ایک بڑے انویسٹر کے بیٹے کو جو ہے وہ ایک قسم کا عہدہ جو ہے وہ کسی بھی فیسکو یا کسی بھی قسم کا کمپنی کا جو ہے وہ ایز اے چیئرمین انہیں بٹھایا جا رہا ہے؟ تو کیا مسلم لیگ نون بندربانٹ کرے گی، انویسٹرز کو آگے لے کر آئے گی، یا من پسند لوگوں کو دے گی، یا کارکنان کو دے گی؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں جتوئی صاحب کہ یہ نا پارٹی قیادت کے لیول کے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، چونکہ فیصل آباد ڈویژنی فیصل آباد ریجن میں تقریباً یہ جو بھکر ہے، میاں والی، خوشاب، ٹوپا ٹیک سنگھ، جھانگ چنیوٹ، یہ سارے اضلاع شامل ہیں. تو اس پہ مشتمل جو فیسکو ہے اس کا جب چیئرمین لگایا جاتا ہے تو یقیناً پارٹی کی عادت بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی. ابھی تو صرف یہ باتیں ہو رہی ہیں نا، تو اگر لگایا بھی جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی قائدین کا فیصلہ ہوگا. تو جس پارٹی قائدین کسی انویسٹر کو بٹھا دیں، کسی بھی ایسے بندے کو جس کا آپ کی پارٹی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آزاد علی تبسم کیا کوئی احتجاج بھی نہیں کریں گے؟ نہیں، میری بات سنیں،
جو عمر فاروق صاحب ہیں نا، ان کے جو والد صاحب فاروق صاحب، وہ ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 2-3 مرتبہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کے ممبر تھے، تو تبھی ان کو سینٹ کا ممبر بنایا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ پارٹی سے باہر نہیں ہے، پارٹی کے ہی سینیٹر تھے. تو اگر ان کے بیٹے کو وہ لگا بھی دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اس کے حق میں کیسے؟ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آزاد علی تبسم صاحب، آپ سارا دن ایسے ہی جسے کہتے ہیں کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کے چونکہ گاؤں کے کلچر ہے، آپ کا وہاں پہ قسم کا اوڑھنا بچھونا بھی ایک قسم کا وہ دیہاتی ایریا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی عوام جو ہے وہ سیاستدانوں سے چاہتی ہے، اور کس طرح سے وہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ وہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیاست کا سیناریو بالکل بدل کے رہ گیا ہے. اب ایسی توقعات کرتے ہیں کہ چاہے وہ شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، یا کسی بھی قسم کا معاشرتی ایونٹ ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایم این ایز، ایم پی ایز، یا ان کے جو چیئرمین بلدیہ کے ہیں یا یونین کونسلز کے چیئرمین ہیں، ایون کونسلر حضرات، وہ اپنے ووٹرز کی، اپنے سپورٹرز کی ہر طرح کی جو معاشرتی ایکٹیویٹی ہے، سرگرمیاں ہیں، جیسے جینا مرنا، خوشی غمی. ایون اب تو ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور اگر ان کے ختنے وغیرہ کی انہوں نے کوئی رسم رکھی ہوئی ہو، تو تب بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر ایون ہو تو ان کی خوشیوں میں شامل ہو. تو اسی طرح سے نا، وہ ایک میرے دوست تھے، تو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. تو 10-12 دن گزر گیا، تو اچھا ان کی عمر بھی تقریباً کوئی 62-63 سال کے قریب تھی ان دوست کی. تو مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ تبسم صاحب دیکھیں یار، آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا جناب؟ تو کہنے لگے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھتیجا دیا ہے، تو آج وہ 15 دن کا ہو گیا، تو آپ ابھی تک مبارکباد دینے کے لیے نہیں آئے. میں نے کہا بھائی جی یہ کب ہوا؟ یہ 15 دن کا آپ کا بھتیجا ہو گیا ہے. خیر میں مٹھائی لے کے گیا اور مٹھائی دی، بچے کو پیار دیا. اچھا اس کے 15 دنوں کے بعد پھر ٹیلی فون آ گیا کہ تبسم صاحب آپ نے آنا ہے، وہ تو بچے کے رسم ختنہ جو ہے نا وہ بھی ہونی ہے. تو میں نے کہا یار وہاں پہ آپ دوستوں کو، قریبی کو بلائیں. کہنے نہیں، سب کی خواہش ہے کہ آپ بھی آئیں، میں نے بڑی دعوت کرنی ہے. تو یقین کیجئے کہ ہم نے اپنے ووٹرز، سپورٹرز کی خوشیوں کے لیے ایسے ایونٹس پہ بھی جانا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے بڑے دلچسپ واقعات ہیں سیاست میں بھی. مثال کے طور پہ ایک دوست کے والد صاحب وفات پا گئے، تو ان کا جی کہ تبسم صاحب اس طرح سے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، تو آپ نے جناب آنا ہے. میں نے کہا جی بالکل میں آؤں گا. تو ساتھی کہنے ذرا بات سنیے گا. میں نے کہا جی فرمائیے. تو کہنے لگے پورے پہاڑ نال آنا ہے. اچھا، والد کی ڈیتھ پر بھی؟ کیا ڈیتھ پر بھی؟ جی. میں نے کہا کیوں خیر ہے؟ وہ تسی نا اپنے گن مین بھی سارے لے آنے تھے، ڈالے شالے بھی تے لینڈ کروزر بھی. میں کہا خیر ہی یار. تو کہنے لگا کہ میرے شریکاں بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ میرے ایم پی اے صاحب دے نال ذاتی تعلقات نے. تو ہم اپنے ووٹر سپورٹرز کی خوشی کے لیے سارے کام جو ہے کرتے ہیں. اچھا اس تک جانا پڑتا ہے؟ جی ہاں، نہیں یہ ان کی خوشی ہوتی ہے نا. تو جینے سے لے کے مرنے تک اب یہ ووٹرز کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ہر ایونٹ میں شامل ہوں، تب جا کے آپ کو یہ ووٹ ملتے ہیں. یہ ووٹ ایسے نہیں مل جاتے. تو آپ کو ان کی خوشی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آپ کو ان کی غمی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور تب جا کے وہ ووٹر سپورٹر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو سیاست کو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدہ بنا دیا گیا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں آپ گئے تو ایک چودھری صاحب کے پاس بیٹھے، چودھری صاحب نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا، تو دوسرا چودھری اگر مخالف ہے اس چودھری کا تو اس نے دوسرے کا اعلان کر دینا تھا. لیکن اب آپ کو ایک ایک ووٹر کی خوشنودی کے لیے ہر ایک بندے کے ساتھ انفرادی رابطہ کرنا پڑتا ہے. جس طرح سے کسی زمانے میں یہ کونسلر کے لیے یا بی ڈی ممبر کے لیے آپ کو گھر گھر ڈولی کھڑکانا پڑتی تھی. تو اب قومی اسمبلی کا آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے، تو آپ کو یہ سارا کام کرنا پڑے گا. تبسم صاحب آپ کا علاقہ بالکل کہا جاتا ہے کہ جرائم کا ایک قسم کا گاڑ ہے، بدماشی کا گاڑ ہے، لیکن دوسری جانب آپ حکومت ہونے کے باوجود ایک سپاہی تک کا تبادلہ نہیں کروا سکتے. یہ کب آپ کی مریم نواز صاحبہ
آپ جیسے کارکنان کو، آپ جیسے لوگوں کو آن کریں گی. اور یہ جو ایک قسم کا کنسیپٹ پایا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف ون مین شو چلایا جا رہا ہے اور اپنے کارکنان کو، اپنے عہدیداران کو، ایم این ایز، ایم پی ایس کو جو ہے بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. تو یہ کام آپ ظاہری باتیں نہیں کروائیں گے تو عوام آپ کے پیچھے کیسے رہے گی؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ پولیس والوں سے مریم صاحبہ نے سوال کیا ہوگا کہ بھئی آپ کی جو ذمہ داریاں یا آپ کی پرفارمنس ہے وہ مناسب نہیں ہے، کہیں پہ سوال ہوا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا ہوگا کہ جناب سیاسی ہم پہ پریشر ہوتا ہے، جو کسی سیاستدان کا پسندیدہ ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا سب انسپیکٹر یا تفتیشی نہیں لگتا تو وہ جناب ٹرانسفر پوسٹنگ میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پرفارم نہیں کر سکتے. تو مریم نوازی صاحبہ نے ان کی یہ بات سن کے پھر کہا کہ بھئی میں یہ چاہتی ہوں کہ پولیس جو ہے نا پوری ذمہ داری سے اپنی جو پرفارمنس ہے ان پہ کوئی اثر نہ پڑے، تو اس لیے ایم این ایس، ایم پی ایس جو ہیں وہ ان تبادلوں کے چکر میں نہ پڑے، کسی کی سفارش نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے تاکہ وہ لوگ جو ہماری خلاف شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہم سیاستدانوں کی وجہ سے پرفارم نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کو پرفارم کرنے کا موقع ملے گا. چھڑوائیں گے نہیں، آپ لوگوں کے کام نہیں آئیں گے. اچھا، لوگوں کو چھڑوانے کا جہاں تک ہے نا جدوئی صاحب، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا کام ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی سائل آیا نا کہ جناب ہمارے بے گناہ بندے کو پکڑ لیا، تو ظاہر ہے ہم نے چوروں، ڈاکوؤں یا جرائم پیشہ لوگوں کو نہیں چھڑوانا ہوتا. ہمارے پاس جو بھی آدمی سائل فریاد لے کے آتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا پولیس اس کی سن نہیں رہی، یا پولیس جو دوسری پارٹی ہے، جو مالدار پارٹی ہے یا جو باسر ہے یا چودھری ہے، تو وہ دوسری پارٹی کو دباؤ میں لا رہا ہے تو ان کی سن نہیں، تب ہم پولیس کو فون کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں، تو آپ میرٹ پہ جو حقائق ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرٹ پہ فیصلہ کریں. پولیس آپ کی بات؟ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جب جائز کام کہتے ہیں تو پولیس وہ ہماری بات جو ہے وہ مانتی ہے، لیکن ہم نے نہ کبھی جرائم پیشہ، دیکھیں اگر ہم کسی جرائم پیشہ بندے کی سفارش کریں گے تو میری زندگی میں تو یہ بات ہے، سارے لوگ جانتے ہیں میں نے کبھی کسی جرائم پیشہ بندے کی نہ سفارش کی ہے، نہ میں نے کہا جاتا ہے آزاد تبسم صاحب کہ آپ حالانکہ نون لیگ حکومت میں ہے، پنجاب حکومت آپ کے پاس، وفاق میں آپ کے پاس، لیکن وہاں پہ صحیح برادران کی مرضی کے خلاف تھانے میں بھی کوئی کام نہیں ہوتا، صحیح برادران کی ایک قسم کی من منشا کے بغیر کسی طرح کے کوئی وہاں پہ ایک قسم کا لوگوں کو ریلیف بھی نہیں ملتا. آپ پھر کہاں پر کھڑے؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. سائی صاحب جب اسپیکر تھے تو ہم تبھی اپوزیشن میں تھے، تبھی ہمارے کام ہوتے تھے. سائی صاحب وزیر تھے تبھی ہمارے کام ہوتے تھے. پچھلے دنوں جو علی افضل سائی صاحب تھے وزیر تھے تبھی ہمارے کام ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہر کام ہی جو ہے جو بھی بندہ ہمارے پاس آ جائے، چاہے وہ جرائم پیشہ ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، تو ہم اس کا کام کروائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو جب آپ جائز کام کے لیے جاتے ہیں نا تو پولیس اپوزیشن کے کام زیادہ کرتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. تو اپوزیشن کے وہ کام رکتے ہیں جہاں پہ جرائم پیشہ یا کوئی غیر قانونی کام ہو، تو وہاں پہ پولیس آپ کو انکار کرتی ہے. ادروائز اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے آپ پولیس کے ساتھ جب تعاون کرتے ہیں، پولیس کے ساتھ اخلاق پیار محبت سے پیش آتے ہیں، تو پولیس بھی آپ کا اسی طرح احترام کرتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف پولیس بلکہ انتظامیہ بھی، میں نے ہمیشہ عزت احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیا، اور وہ مجھے تقریباً ساری اچھا رسپانس دیتے ہیں. اچھا رسپانس ہے. آزاد تبسم صاحب، بڑی لمبی عمر گزر گئی، آپ لازمی بات ہے، ظاہری بات ہے، آپ بچے ہیں، آپ کے پوری فیملی ہے، زندگی میں کبھی کسی سے محبت بھی ہوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ مجھے کتابوں سے محبت تھی، اور یہ جو بچوں کے، میں بچپن سے چونکہ جس ماحول میں بندہ پلا پڑا ہوتا ہے تو اسی ماحول کے مطابق ہی اس کو مواقع ملتے ہیں، اسی حوالے سے ہی وہ اپنے کردار کو جو ہے وہ کمزور یا مضبوط کرتا ہے. تو جب میں دوسری جماعت میں تھا، آپ اندازہ کریں، تو تب سے میں نے بچوں کے رسالوں کو پڑھنا شروع کیا، بچوں کے رسالوں میں لکھنا شروع کیا، بچوں کے جو اخبارات میں صفحات ہوتے تھے میں ان میں لکھتا تھا. تو یہ مجھے لکھنے سے عشق ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مجھے نعت خوانی کا بڑا شوق تھا. تو دوسری طرف جو دنیاوی یہ عشق ہے نا، ان چکروں میں نہیں. شادی من پسند کی ہوئی یا الحمدللہ ارینج میرج تھی، اور میری امی کے جو خالازاد بھائی تھے تو میری شادی ان کے ساتھ ہوئی ہے. میری کزن ہے. کتنے بچے؟ کتنے؟ ماشاءاللہ میرے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اچھا 6 بچے ہیں آپ کے. جی.
اور اچھی لائف گزر رہی ہے آپ کی؟ میرے مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دیکھیں رشتے ہوتے ہیں, کچھ بندے ان رشتوں سے نابلد ہی رہتے ہیں, ناواقف ہی رہتے ہیں. کیسے ہم سنتے تھے نا, پڑھنانا چڑھنانا, دادا پردادا, اس طرح سے. تو کچھ لوگ تو صرف باپ ہی بننے تک ان کا مطلب بیٹا ہے باپ ہے, تو باقی رشتوں سے مطلب عمر کم ہوتی ہے, یا کوئی وہ نانے نہیں بنتے, وہ دادے نہیں بنتے, وہ پوتوں کو نہیں دیکھ سکتے, اپنے نواسوں کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیٹیوں کی دونوں کی شادیاں ہوئی ہیں, میرے بڑے بیٹے جو دونوں ہیں ان کی شادیاں ہوئی ہیں, میرے ماشاءاللہ پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, پوتیاں بھی ہیں. اور یہ جو رشتے ہیں باپ کا, پھر نانا کا, پھر دادا کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوبصورت. بیوی سے کبھی جھگڑا بھی ہوا ہے؟ یہ دیکھیں گھر میں جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ دو برتن ہو تو آپس میں کھڑک پڑتے ہیں, تو کبھی کبھی ایسی لڑائی جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ نہیں, ایسی کوئی لڑائی معمولی بات پہ, یہ آج میری مرضی کا سالن اگر نہیں بنا تو اس پہ کوئی بات ہو گئی ہے, تو بس اسی طرح سے. یا کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ بیگم نے کام کہا جی آج آپ نے یہ کر کے آنا ہے, تو لیکن ہم سیاسی بندے ہوتے ہیں تو وہ جناب 12-1 بج گئے ہلکے میں, تو کبھی فار ایگزامپل ان کوئی چیز منگوائی تو گھر پہنچے تو یاد ہی نہیں, ٹھیک ہے, نہیں پہنچائی, تو اس بات پہ کہ جی تو اندر سیاست ہی پئی ہے, تو ان کوئی کم کہہ کے ویکھ لو گھر دا تے تسی وہ بھول جاندے ہو. اس بات پہ تو تذکار جو ہے نا وہ معمولی سی ہوتی ہے. باقی اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سے نا بندے کو اچھا گھر مل جائے تو وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, پڑوسی اچھا مل جائے تو وہ بھی آپ کے لیے نعمت ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو جیون ساتھی, آپ کی بیوی اچھی مل جائے تو وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مجھے بہویں بھی, میری بیوی بھی, اور اس سے پہلے ماں باپ, یہ سارے بہت ہی اچھے ملے ہیں, بیٹے بیٹیاں بھی, اور بڑا احترام کرتے ہیں. رنگ کون سا پسند ہے؟ جی مجھے آسمانی رنگ پسند ہے, زیادہ تر وہی پہنتے ہیں؟ نہیں, وائٹ اور آسمانی مجھے زیادہ پسند ہے. آسمانی کلر پسند کرتے ہیں. خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ خوشبو جو بھی مل جائے اس میں اسپیشل نہیں ہے, لیکن مجھے چنبیلی اور گلاب کی زیادہ پسند ہے. لیکن مل جائے کوئی بھی, گھر میں جتنی پڑی ہوتی ہیں مختلف, بیٹے لے آتے ہیں یا وائف لے آتی ہے, تو میں خود نہیں یہ چیزیں خریدتا, بیٹے خریدتے ہیں زیادہ تر. گانے میں میوزک بھی سنتے ہیں؟ ہاں, مجھے نور جہاں کا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کی آواز ماشاء اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ برے صغیر میں اگر کوئی آواز ہے تو وہ نور جہاں کی آواز ہے. تو مجھے نور جہاں جو ہے نا وہ بحیثیت گلوکارہ وہ بہت پسند ہے. اور اسی طرح سے مہدی حسن صاحب. کوئی ایسا گانا جو آپ اکثر گنگناتے ہو؟ بہت سارے. کوئی ایسا اس میں انڈین بھی گانے ہوتے ہیں, ظاہر ہے برے صغیر پاکستان پاک و ہند کبھی ایک ہوتے تھے, ہمارا کلچر ایک ہے, تو مذہبی طور پہ تو ہم مختلف ہیں, لیکن جو ہوتے ہیں نا ادیب, جو شاعر ہوتے ہیں, ان کی تحریریں, ان کے جو کلام ہوتے ہیں, ان کے بارڈرز نہیں ہوتے. اس لیے مجھے انڈیا کے بھی گانے پسند ہیں اور پاکستان کے بھی گانے پسند, بے شمار. کوئی ایسا گانا جو آپ نے کبھی گنگنایا ہو, یا گانا وہی قسم کا آپ وہ بہت زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہو, کوئی ایسا بول, کوئی ایسا شعر؟ مجھے مہدی حسن کا گانا ایک بڑا پسند ہے. دنیا میں زندگی کا جب نام تک نہیں تھا, ہم تم ملیں گے آخر, اتنا مجھے یقین تھا. اللہ, اتنا گہرا گانا آپ کو پسند, گہری غزل. جی الحمدللہ. آزاد علی تبسم صاحب مسلم لیگ نون مکمل طور پر فیصل آباد سے سمجھ لیں کہ آلموسٹ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا فارغ شد, جی یہ لفظ جو ہے شاید بالکل قریب, آپ نے صحیح کہا ہے. اس کے ریوائول کے لیے آزاد علی تبسم کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ فیصل آباد دوبارہ سے نون لیگ کا گڑھ بن جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تجاویز میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں, تو جب بھی مریم صاحبہ سے ہماری ملاقات ہوگی, میاں نواز شریف صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی, تو ان کے پاس ہم وہ تجاویز جو ہیں وہ رکھیں گے. یہ تجاویز اور رائے کوئی نئی نہیں ہے, بلکہ جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے 1985 سے لے کر 1988 اور 1988 سے لے کر 90 تک, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 1990 سے لے کر 93 تک غلام حیدر وائیں صاحب, اور پھر غلام حیدر وائیں کے بعد شہباز شریف صاحب کا دور جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے, تو اس وقت جس طرح سے مسلم لیگ کو چلایا جاتا تھا, یا پارٹی عہدیداران یا پارٹی ممبران کو بلا کے ان کے ساتھ مشورے کیے جاتے تھے, اور ان کو باقاعدہ ان کے مسائل, ان کی ضروریات پوچھی جاتی تھی. ایون عہدیداران کے ساتھ پارٹی میٹنگز کیا کرتی تھی. تو یہ جو آج پاکستان مسلم لیگ نون مضبوط ہے نا, تو میاں نواز شریف صاحب کے اس عمل کی وجہ سے ہے جو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ کیے تھے. تو ہم یہ چاہیں گے, یہ میری خواہش ہے کہ
محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف کے پیٹرن کے مطابق اگر حکومت چلائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون بالکل 90 کی دہائی کی طرح یا اس کے بعد 1997 میں جب الیکشن ہوئے تھے, جب 2013 میں الیکشنز ہوئے تھے, تو یہ اسی طرح سے 2/3 اکثریت لینے والی پارٹی بنے. تو ضروری ہے کہ منتخب اراکین اور جو پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جو پارٹی کے ڈسٹرکٹ کے اور ضلع کے عہدیداران ہیں, ان کے ساتھ میٹنگز شیڈول کی جائیں اور ان میں ہار کی وجوہات بھی جانی جائیں, ان کے مسائل بھی سنے جائیں, ان کی تجاویز بھی سنی جائیں, اور اس کے بعد جو بھی پارٹی فیصلہ کرنا چاہے کرے. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میٹنگز آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی میٹنگز تب ہوگی جب آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہوگی, جب مریم نواز میاں نواز شریف صاحب کے پاس ایک قسم کا وقت ہوگا. ابھی شاید حکومت چلانے کے لیے تو وقت ہے, ان باتوں کے لیے شاید ان کے پاس وہ وقت نہیں ہے, اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. جاتے جاتے میں ایک ضرور آپ سے بات پوچھوں گا, حکومت جب مل جاتی ہے کسی بھی جماعت کو تو وہ ایک قسم کا کارکنان کو بھی بھول جاتی ہے. آپ کی پارٹی بھی وہی کام کر رہی ہے جس طرح کی ساری پارٹیاں کرتی ہیں. ہارنے کے بعد ہی کارکنان کیوں یاد آتے ہیں آپ کو؟ جب آپ حکومت پہ ہوتے ہیں تو کارکنان کو اپنے آپ سے دور کیوں کر دیتے ہیں؟ اچھا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں جو ارکان اسمبلی ہیں یا جو پارٹی ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا ڈسٹرکٹ کے اور جو ڈویژن کے عہدیداران ہیں, ان کے ساتھ مسائل کے حوالے سے یا الیکشن ہارنے کے حوالے سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن جب بھی یہ میٹنگ ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں, جو آپ سوالات کر رہے ہیں, یہ سوالات وہاں پہ ہم رکھیں گے, بتائیں گے ہم اپنی آراء, اپنی تجاویز. کیونکہ جس طرح سے پی ٹی آئی آئی تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے مثال کے طور پہ جتنے ادارے تھے ان پہ انہوں نے اپنے بندے سیاسی جو ہے وہ بندے بٹھا دیے. آپ 4 مہینے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب پارٹی, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے یکدم سے بہت زیادہ ملے ہیں جو پچھلے 4 سالہ دورے کو 16 میں بھی آپ نے ایسے گزارے قسم صاحب کے مسائل ملے ہیں. نہیں, اس وقت اچھا, یہ جو 4 مہینے مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی نا, ابھی ایسے ہی ہے. نہیں 16 ماہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی, وہ اس کا خمیازہ آپ لوگوں نے بھگت لیا. ہاں بالکل. اب یہ جو قسم کی حکومت اب بھی اگر آپ وفاقی حکومت دیکھیں نا تو وہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اتحادیہ پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے بنی ہوئی ہے. اس طرح سے پنجاب کی حد تک تو کم از کم یہ چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے. آپ کے لوگ, آپ دیکھیں نا, آپ انویسٹرز کو اوپر لا کے بٹھائیں گے, آپ ایسی چیزیں کریں گے تو لازمی بات ہے. جدوئی صاحب, ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ جو باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, کیا یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی؟ یہ سوالات ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوتے ہیں, اور یقیناً ہماری قیادت کے ذہن میں بھی ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ان کو فرصت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب ان سوالات کے حساب سے جوابات بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی جو ہے پازیٹیولی اس میں اپنا کردار ادا کرے گی. اور جو مختلف عہدے ہیں, جیسے پی ایچ اے ہے, جیسے ایف ڈی اے ہے, جیسے واسا ہے, جیسے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے, فیسکو ہے, اور یہ جو فیڈمیک ہے, اور اسی طرح سے ایجوکیشن اتھارٹی ہے, ہیلتھ ہے, اوورسیز پاسنگ کمیشن ہے, بے شمار محکمے ہیں جہاں پہ آپ اپنے بندوں کو, بلکہ میں تو یہ بھی تجویز دوں گا کہ یونین کونسل لے کے ڈسٹرکٹ کونسل, میونسپل کارپوریشن, میونسپل کمیٹیاں, مارکیٹ کمیٹیاں. اچھا, مارکیٹ کمیٹیوں میں ابھی تک سابقہ حکومت پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سازی اس حوالے سے ہونی چاہیے, آرڈیننس ہونا چاہیے, لیکن جلدی ہونا چاہیے, جلدی ہونا چاہیے. اور یہ جو جتنے میں نے عہدے گنوائے ہیں, ادارے گنوائے, ان پہ ایڈمنسٹریٹر ہونے چاہیے. اچھا, یہ اب ان سارے عہدوں پہ, ان اداروں میں بیوروکریسی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بندے کے پاس کئی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری تجویز ہوگی کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب, جناب میاں شہباز شریف صاحب اس طرف توجہ دیں, اور ان اداروں پہ اپنے ساتھیوں کو, اپنے منتخب جو ہماری پارٹی کے ایم این ایز, ایم پی ایس ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, عہدیداران ہیں, کارکن ہیں, ان کو وہاں پہ ان کو بٹھائیں. ناظرین, آپ سن رہے تھے آزاد علی تبسم جو ہیں وہ ہار کے بعد, ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی وہ ہار کو ایک قسم کا بڑا ڈیفینسو موڈ پہ لیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام تر چیزیں
अभी तक उन्होंने लिख के रखी हुई तमाम तजावीज़ उनके पास हैं, लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि नाज़रीन, जब भी जो भी हुकूमत होती है, जब वो इक़्तिदार में होती है तो उसके पास जो है वो किसी भी अपने भी लोगों को सुनने का शायद वक्त नहीं होता, लेकिन जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है तो फिर तमाम लोग सर जोड़ कर बैठते हैं। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पंजाब हुकूमत के साथ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपनी चीज़ों को बेहतर करेगी। ख़ासतौर पर फैसलाबाद के हवाले से उन्होंने हर चीज़ का इजहार किया कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि बहुत जल्द होने चाहिए थे, अभी तक नहीं हुए, वो इस वाले से वरी भी हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से बेहतरी भी नज़र आएगी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।